الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ ارواح المطالعین ونورا یستضئی به اذہان الطلبۃ الدارسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل المحادثۃ العربیہ سے سبزیوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بعض الخضروات، یعنی کچھ سبزیاں۔ بعض الخضروات، کچھ سبزیاں، بعض سبزیاں۔ تخرج لنا الارض کثیرا من الخضروات، تخرج یعنی نکالتی ہے، لنا ہمارے لیے، الارض زمین، کثیرا من الخضروات بہت سی سبزیاں، تخرج لنا الارض کثیرا من الخضروات زمین ہمارے لیے بہت سی سبزیاں نکالتی ہے یعنی اگاتی ہے، زمین ہمارے لیے بہت سی سبزیاں اگاتی ہے۔ وَبَعْضُهَا يُؤْكَلُ مَطْبُوخًا، وَبَعْضُهَا اور اس میں سے بعض، يُؤْكَلُ کھائے جاتے ہیں، مطبوخاً پکا کر، والبعض الآخر اور دوسرے بعض، يُؤْكَلُ نَيًّا، نَيًّا کا معنی ہے کچے، والبعض الآخر يُؤْكَلُ نَيًّا اور دوسرے بعض کچے کھائے جاتے ہیں۔ تخرج لنا الارض كثيرا من الخضروات وبعضها يؤكل مطبوخا والبعض الآخر يؤكل نيئا، زمین ہمارے لیے بہت سی سبزیاں اگاتی ہے، ان میں سے بعض پکا کر کھائے جاتے ہیں اور بعض کچے کھائے جاتے ہیں۔ ومن انواعها اور اس کی اقسام میں سے، ومن انواعها اور اس کی اقسام میں سے، الطماطم، طماطم کا معنی ہے ٹماٹر، الطماطم ٹماٹر جو لال لال ہوتا ہے، الطماطم ٹماٹر، والکرنب، کرنب کا معنی ہے بند گوبی، والکرنب اور بند گوبی، والقنبت، والقنبت کا معنی ہے پھول گوبی، والقنبت پھول گوبی، والباذنجان، باذنجان کا معنی ہے بیگن، والباذنجان اور بیگن، والخسو، خسو ایک مشہور سبزی کا نام ہے جسے بعض جگہ سالاد کہتے ہیں، کہیں پہ گاہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، والخسو اور سالاد یا گاہو، وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ دوسرے۔ وبائعها یسمى الخضرویہ اور اس کے بیچنے والے کو، وبائعها یسمى الخضرویہ اور اس کے بیچنے والے کو خضروی کہا جاتا ہے، اس کے بیچنے والے کا نام خضروی رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے بیچنے والے کو خضروی کہا جاتا ہے، خضروی، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ يَتَّخِذُ لَهُ دُكَانًا يَبِيعُ فِيهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ، وَهُوَ يَتَّخِذُ لَهُ اور وہ اس کے لیے بناتا ہے ایک دکان، وَهُوَ يَتَّخِذُ لَهُ دُكَانًا اور اس کے لیے ایک دکان لیتا ہے یعنی ایک دکان بناتا ہے، يَبِيعُ فِيهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ اس میں ان اقسام کو بیچتا ہے، وَهُوَ يَتَّخِذُ لَهُ دُكَانًا يَبِيعُ فِيهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ اور وہ اس کے لیے ایک دکان بناتا ہے، اس میں ان اقسام کو بیچتا ہے، ان انواع کو بیچتا ہے۔ اسئلۃ سوالات۔ نمبر 1، اقرأ الانواع الخضر الآتیہ ثم ضع الاسم كل منها في جملة مفیدہ، یعنی آنے والی سبزیوں کی اقسام کو پڑھو، پھر ان میں سے ہر ایک کے نام کو ایک جملے میں رکھو، ثم ضع اسم كل منها ان میں سے ہر ایک اسم کو فی جملۃ مفیدہ جملہ مفیدہ میں رکھو، یعنی مفید جملہ بناؤ۔ سب سے پہلے ہے الجرجیر، الجرجیر کا معنی ہے پالک، الجرجیر پالک، تو اس میں جملہ بنا سکتے ہیں کہ یوکل الجرجیر مطبوخا، یوکل الجرجیر مطبوخا پالک پکا کر کھائی جاتی ہے، یوکل الجرجیر مطبوخا۔ اس کے بعد ہے خرشوف، ٹھیک ہے، خرشوف کا معنی ہے شریفہ، خرشوف کا معنی ہے شریفہ، ایک ساگ کا نام ہے، خرشوف کا معنی ہے شریفہ،
اس کا معنی جملہ بنائیں گے انا آکل الخرشوفا، انا آکل الخرشوفا۔ اس کے بعد ہے قلقاس، ٹھیک ہے، قلقاس کا معنی ہے اروی، قلقاس کا معنی ہے اروی۔ تو جو اس سے جملہ بنائیں گے ائتینی القرقاسا، ائتینی القرقاسا یعنی مجھے اروی دے، ائتینی القرقاسا مجھے اروی دے۔ اس کے بعد ہے الرجلتو، ٹھیک ہے، الرجلتو کا معنی ہے خرفے کا ساگ، خرفے کے ساگ کے لیے الرجلتو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک جملہ بنائیں گے الخضروی یبیع الرجلتا، ٹھیک ہے، الخضروی یبیع الرجلتا۔ اس کے بعد ہے الجزر، الجزر کا معنی ہے گاجر، الجزر خضر مفید، الجزر مفید جدا ہے، اس طرح سے الجزر مفید جدا للانسانی، گاجر انسان کے لیے بہت مفید ہے، الجزر مفید جدا للانسانی، ٹھیک ہے کیا؟ ہر ایک سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، ہم نے جو بنایا اسے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ضع فی المکان الخالی کلمۃ مناسبۃ، یعنی خالی جگہ میں مناسب کلمہ رکھو۔ الخضروات یرزعها، یعنی سبزیوں کو کون بوتا ہے، سبزیوں کی کاشت کون کرتا ہے، سبزیوں کو کون بوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسان بوتا ہے۔ الخضروات یزرعها الف اللہ، الخضروات یزرعها الف اللہ ثم یبیعها للثمن، ٹھیک ہے، ثم یبیعها پھر اسے بیچتا ہے للثمن پیسے کے لیے۔ الخضروات یزرعها الف اللہ ثم یبیعها للثمن۔ نمبر 3، رتب الکلمات الآتیہ لتتمکن منها جملۃ تامۃ، آنے والے کلمات کو ترتیب دو، مرتب کرو تاکہ اس سے جملہ مفیدہ بنے، آنے والے کلمات کو ترتیب دو تاکہ اس سے ایک جملہ مفیدہ بن جائے۔ اعلیٰ، پہلے اعلیٰ ہے، الطباخ ہے، طباخ یعنی پکانے والا، باورچی، الطعام یعنی کھانا، ٹھیک ہے، یطہر یعنی گرم کرتا ہے، پکاتا ہے، الموقد، موقد کہتے ہیں چولہے کو، ٹھیک ہے، الموقد کا معنی ہے چولہا۔ تو ترتیب کس طرح دیں گے، تو ترتیب اس طرح دیں گے کہ سب سے پہلے آئیں گے الطباخ یطہو، الطباخ یطہو الطعام، الطباخ یطہو الطعام علی الموقد، الطباخ یطہو الطعام علی الموقد، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ضع کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ، یعنی آنے والے ہر کلمے کو جملے میں رکھو، یعنی ہر کلمے سے جملہ بناؤ۔ سب سے پہلے ہے البصل، البصل کا معنی ہے پیاز، ٹھیک ہے، البصل یعنی پیاز۔ تو البصل سے جملہ بنائیں گے کہ لا تذهب الی المسجد بعد اکل البصل، یعنی تو پیاز کھانے کے بعد مسجد نہ جا، لا تذهب الی المسجد بعد اکل البصل، تو پیاز کھانے کے بعد مسجد نہ جا، لا تذهب الی المسجد بعد اکل البصل، پیاز کھانے کے بعد تم مسجد نہ جا۔ اس کے بعد ہے عدس، عدس کا معنی ہے دال، ٹھیک ہے، العدس رخیصۃ، دال، العدس رخیص، دال سستا ہے، العدس رخیص، دال سستا ہے۔ اس کے بعد ہے الصوم، ٹھیک ہے، الصوم کا معنی ہے لہسن، ٹھیک ہے، اس میں بھی بنا سکتے ہیں کہ اللحسن ضروری جدا، اللحسن ضروری جدا للانسانی، لہسن انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یا کوئی دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں کہ زید یبیع الصوم، زید یبیع الصوم، زید لہسن بیچتا ہے۔ یا پھر ابی یشتری الصوم، میرے باپ لہسن خریدتے ہیں، ابی یشتری الصوم، میرے باپ لہسن خریدتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الپھول، الپھول کا معنی ہے لوبیا، ٹھیک ہے، الپھول لوبیا۔ زید یاکل الفول، زید لوبیا کھاتا ہے، زید یاکل الفول، زید لوبیا کھاتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی جملے بنا سکتے ہیں، دوسرے جملے اگر چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں
انہی جملوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی یہی جملہ بنانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں بنا سکتے، کوئی بھی جملہ چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔